ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سمنا ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ قرآن شریف کی میں نے ایک آیت کی تلاوت کی ہے، اس کا تعلق توبہ سے، اس مہینے کی مناسبت سے، شعبان کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، 15ویں شب، 14 کا دن گزار کر۔ یہ رات خالی حلوہ کھا کر فاتحہ دلا کر سونے کی رات نہیں ہے، یہ تو فاتحہ حلوہ تو ہو بقا، تو ہمارے اہل سنت کا معمول ہے، اس کی برکت تو چلے گی، لیکن اصل میں یہ رات برات ہے، آزادی کی رات ہے۔ کہاں سے؟ جہنم سے، مغفرت کی رات، بخشش کی رات ہے، انعام کی رات ہے، اکرام کی رات ہے، رب کے کرم کی رات ہے۔ یوں سمجھ لو کہ اور بھی راتیں دنیا میں ہیں، ہر رات ہم کہتے ہیں اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے۔ جب شب برات آتی ہے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے کیا چاہتا ہے بول، میں یہ دے رہا ہوں، یہ دے رہا ہوں۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سادے سے جملوں میں یہ بات سمجھ، ہر رات ہم کہتے ہیں اللہ سبحان میری اللہ، سن، اور شب برات آتی تو اللہ کہتا ہے میرے بندے بول، میں سنتا تو روز توجہ خاص ہو جاتا۔ تو شب برات توبہ کی رات، اس رات میں سب بخش دیے جاتے ہیں۔ کون نہیں بخشا جاتا؟ چند لوگوں کے نام لیے گئے، جو چند لوگوں کے نام لیے گئے، اگر وہ کمی ہمارے اندر ہے تو ہمیں چاہیے کہ یہ رات آئے اس سے پہلے ہم توبہ کر کے اس رات میں بخشش کے لیے تیار ہو جائیں۔ آسمان سے پانی گر رہا ہو اور کوئی اگر پیاس کی شکایت کرے مجھے پانی نہیں ملا پینے کو، تو قصور تو اپنا ہے نا۔ پورا کھیت کھلیان جل تھل ہو، سب بھرا ہو، ندی نالے سب بھرے ہو، چھت بھرا ہو، مکان میں پانی ٹپک رہا ہو، پھر کہ ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پانی پینے کو نہیں مل رہا، تو پھر اس میں تو قصور اپنا ہے نا۔ تو شب برات ایسی ہے، بخشش کی ہوا چلتی ہے، مغفرت کا نور برستا ہے، بخشش کی ہوا چلتی ہے، سب بخش دیے جاتے ہیں۔ اب قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو شب برات میں بھی محروم رہ گئے ہوں گے، تو اے نادان تو کہاں تھا، یہ تیری غفلت ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ فرماتے مدینے والے آقا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ شب برات میں گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب کیا ہے؟ یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا جس قبیلے میں بکری بہت کثرت سے پائی جاتی تھی، اور ان کے ہاں بکری لاکھوں لاکھ ہزاروں ہزار ہوتی تھی، بہت کثرت سے بکری۔ اب ایک بکری کے بدن پہ بال کتنا ہے ہم گنتی نہیں کر سکتے۔ اب بکری جہاں ہزاروں ہو لاکھوں ہو، ان کے جتنے بال ہیں ان بالوں سے زیادہ اللہ گنہگار کو بخش دیتا ہے شب برات میں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور پھر حدیث شریف آئی اللہ تعالیٰ اس رات سب کو بخش دیتا سوائے چند لوگ، کس کو؟ شراب پینے والے، جب تک وہ اس کو چھوڑنے کا ارادہ نہ کرے، توبہ نہ کرے، مطلب اس کو توبہ کرے، ترک کرے۔ سود خور کو جب تک اس کو توبہ نہ کرے چھوڑ نہ دے، زناکار جب تک توبہ نہ کرے، رشتے کو منقطع کرنے والا، خونی رشتے کو، چچا سے، بھتیجے سے، بھائی سے، رشتہ دار، اڑوس پڑوس جو رشتے ہیں، تو میں بات چیت بند ہے، تو یہ مغفرت میں رکاوٹ ہے۔ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں، لوگوں سے اپنا شب برات داخل ہو تو اس سے پہلے اپنی غلطیوں کو معاف کرا لیں اور لوگوں کے درگزر کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے۔ پتہ نہیں ہے شب برات ملے کہ نہ ملے، پھر کون سی رات زندگی کی آخری رات ہو اور کون سا مہینہ آخری مہینہ ہو، کون سے سال کی زندگی کی آخری شب برات ہو، تھوڑی تھوڑی بات پر میں ہم اکڑے ہیں اور اتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے اگر میں آج آ گیا ہوں تو میں الٹ کر دے رہا ہوں، یہ ہمارے اعلیٰ حضرت کا اصول تھا۔ شب برات کا مہینہ آتا، شب برات قریب آتی تو اپنی مسجد میں تقریر کرتے ہیں، لوگوں میری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہو، میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، میرے گھر کے لوگوں، باہر کے لوگوں، اگر کچھ میری جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دینا، میں تم سب سے معافی مانگ رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا حضور آپ ایسی معافی کیوں مانگتے ہیں، آپ سے تو کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی۔ کہا خدا نہ خواستہ اگر غلطی ہو گئی ہو تو کہا حضور ایسی معافی کیوں مانگتے ہیں؟ کہا شب برات آ رہی ہے، اگر لوگوں سے معافی نہ مانگوں گا، لوگ نہ معاف کریں گے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ تو سبحان انشاءاللہ اللہ، اس پر بھی عمل ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں، نفرتوں کو ختم کریں، آپس میں محبت، مومن بھائی بھائی آپس میں، خاص کر خونی رشتوں، تھوڑا زیادتی ہے تو اللہ کے لیے صبر کر جائے، اگر زیادہ لوگوں کو درگزر کر دیں، معاف کر دیں، لوگوں کو درگزر کریں، اپنا ایک مزاج، ایک مذہبی، ایک اسلامی مزاج بنائیں۔ آپ دیکھیں جب بندہ توبہ کا ارادہ کرتا ہے مزاج بدلنے کا تو انعام کیسے ہوتے ہیں، بس ایک روایت دیکھیں تو جیسا وقت رہے گا انشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں؟
مزاج بدلے، تھوڑا سا انداز بدلے. ایک روایت میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، توجہ کا طلبگار ہوں، ذہن حاضر رکھیں اور اس روایت کو سنیں. عراق کا ایک شہر ہے جس کا نام بصرہ. یہ بغداد شریف جو غوث پاک کا شہر ہے اس سے 500 کلومیٹر کی دوری پر بہت حساس شہر ہے، محسوس کرنے والی زمین، بڑے بڑے مشائخ کی زمین. اللہ کے نبی کے عظیم صحابی خادم رسول انس بن مالک کی مزار وہیں پر، محمد بن شیرین عظیم تابعی ان کی مزار وہیں پر ہے. مولا علی کے خلیفہ خواجہ حسن بصری ان کی مزار وہیں پر ہے. سبحان اللہ. عظیم پاک خاتون سیدہ طیبہ رابعہ بصریہ کی مزار وہیں پر. حضرات گرامی وقار، حضرت شیخ تقی شاہ رحمت اللہ علیہ جھوسی شریف، ان کے والد شابان ملت بیابانی، شابان ملت بیابانی کے پیر حاجی حرمین کی مزار وہیں پر. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. حضرات گرامی وقار، تو بصرہ شہر میں ایک عظیم بزرگ گزرے، آج موجودہ دور ان کی مزار شریف بغداد شریف میں، ان کا نام حبیب اجمی ہے. آپ ان کی تھوڑی داستان دیکھ لیں، پھر آپ کہیں گے کہ ایسا شخص اتنا بڑا ولی کیسے بن گیا، اتنے بڑے مرتبے پر کیسے چلا گیا. اس کو غور سے سن لیں تو انشاءاللہ توبہ کرنے کا شوق پیدا ہوگا، اللہ سے معافی مانگنے کا شوق ہے. معافی کیا ہے؟ کتنا کرم نواز ہے، کتنا کرم نواز ہے. اللہ سے محبت کریں، اس کے حبیب سے محبت کریں. بصرہ شہر میں حبیب اجمی، پہلے ان کا اسٹیٹس دیکھ لیں، ان کا لیبل دیکھیں. یہ ہے کون؟ سرکار غوث پاک ولیوں کے سردار ہے نا، بڑے پیر، 11ویں والے پیر، جن کے لنگر دمانہ کھاتا ہے، جن کے ٹکڑوں پہ ہم اور آپ پلتے ہیں، جن کے در کے بھیکاری ولی غوث قطب ابدال صاحب، جن کی شان یہ ہے کہ واہ کیا مرتبہ، اے غوث بالا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آنا. زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ. بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. سبحان اللہ، زندہ باد. غوث پاک کے پیر کا نام ہے سرکار شیخ ابو سعید المبارک المخزومی، یہ غوث پاک کے پیر ہیں. اور غوث پاک کے پیر کا نام ہے علی حسن انقاری، ان کے پیر کا نام ہے عبد الواحد تیمی، ان کے پیر کا نام ہے بلفراح توسی، ان کے پیر کا نام ہے ابو بکر شبلی، ان کے پیر کا نام ہے سید الطائفہ جنید بغدادی. سبحان اللہ، واہ ان کے واہ پیر واہ. ہیں حضرت سری سختی، ان کے پیر ہیں سیدنا سرکار معروف قرخی، ان کے پیر ہیں داؤد تائی، ان کے پیر کا نام حبیب اجمی ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. یہ اس لیے بتائیے اتنے اوپر کا لیبل ہے، مطلب کتنے اوپر کے، بس ان کے بعد آپ ڈائریکٹ اب حضور کے پاس پہنچ رہے ہیں. ان کے پیر حسن بصری، ان کے پیر مولا علی، ادھر سرکار. سبحان اللہ. حضرات گرامی، خواجہ حسن بصری ایک سود خور شخص کا نام تھا. مائک بہت آواز کھینچ رہا، آواز کلیئر کروا دو تھوڑا سا. خواجہ حسن بصری سود خور تھے، بہت مالدار تھے، پیسے والے تھے. پورے بصرہ شہر میں چاروں طرف پیسے بانٹے تھے. اور یہ بھی جان لے سود کا گناہ کیا ہے، سود کھانے کا گناہ کیا ہے. ایک درہم، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، آواز بہت بھاری چل رہی ہے آپ کی مائک کی، آواز ہلکی کرے، تھوڑا سا لوڈ کم لے، بڑی بڑی مشین ہے. تو حضرات گرامی وقار، تو سود ایک درہم مطلب 1 روپیہ. امام غزالی کی ایک کتاب ہے مکاشفۃ القلوب، اس میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے. امام غزالی بہت بڑے صوفی، بہت بڑے امام گزرے تصوف کے. آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 درہم 1 روپیہ سود کا کھانا 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے سے کے برابر انجام ہے. یہ ایک مثال دی ہے. اس کو لوگ گناہ سمجھتے، کھانے پینے میں لوگ مطلب کہ احتیاط نہیں برتتے، جو پایا جیسے پایا کھا لیا، نہ حرام دیکھا، نہ حلال دیکھا، نہ رشوت دیکھا، نہ سود دیکھا، نہ ریاض دیکھا. حلال کھایا کرے. غوث پاک کہتے سچ بولا کرو، حلال کھایا کرو، تم جہاں بھی ہو میں تمہیں اپنا بنا لوں گا. سبحان اللہ، زندہ باد زندہ غوث باد. پاک سے پوچھا گیا حضور آپ حلال کھانے پر اتنا فوکس، اتنا پریشر کیوں دیتے، اتنا زور کیوں دیتے؟ کہتے جانتے ہو اس باپ کا بیٹا ہوں جنہوں نے ایک سیب کی قیمت 12 سال تک چکایا ہے.
واہ 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 سبحان آپ کے اللہ. والد سے پوچھا گیا کہ اگر آپ ایک سیب کی قیمت 12 سال حساب نہ چکتا کرتے تو کیا ہوتا؟ تو کہتے اگر سیب کی قیمت نہ ادا کرتا تو شیخ عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا مجھے نہ ملتا. واہ 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 زندہ باد زندہ باد. سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. جب پیٹ میں کھانا حلال کا ہو تب نسلوں میں اسلام چلتا ہے، نسلوں میں دین چلتا ہے. سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سنت مصطفیٰ کانفرنس، سنت مصطفیٰ کانفرنس. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. واہ 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 زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. حلال کھاؤ، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ، سوکھا روکھا کھاؤ، کم کھاؤ، سستے کپڑے پہنو، لیکن حلال. امیر وہی ہے، وہی امیر، وہی بادشاہ ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی امیر ہے. سمجھ رہے نا؟ بہت رنگین ڈشیں کھا کر کے اگر وہ حلال کی نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، شیطان کو طاقت ملتی ہے. سوکھا روکھا کھائیں، حلال کھائیں تو روحانیت کو طاقت ملتی ہے. اس لیے اس کا اہتمام کریں اور سچ بولے، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں. آگے چلے. حبیب اجمیر یہ سود کا کام کرتے ہیں. اب مزاج کیا تھا ان کا؟ یہ روز سود کی وصولی کرنے جاتے ہیں. مطلب جہاں مہینہ پورا ہوتا، مثلا آج پھول پور جانا ہے، کل مبارک پور جانا ہے، پرسوں بہاریہ جانا ہے، نرسوں بادشاہ پور جانا ہے، تو جس علاقے کی تاریخ مہینے کی پوری ہوتی یہ اس طرف نکل جاتے اور شام کو آتے. اور مزاج میں اتنی سختی، اتنی شدت تھی مزاج میں، مزاج میں اتنی سختی تھی، اتنی شدت تھی ان کے مزاج میں کہ جیسے کہیں گئے سود لینے اور کوئی کہا کہ حضرت، کوئی کہا کہ عورتیں ہیں، کہا میرے گھر میرے شوہر نہیں ہے، میرے شوہر نہیں ہے، کل آ کر پیسہ لے جانا، تو برس پڑتے اس پر. سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات اکرامی تو جہاں جاتے برس پڑتے. ایک دن ایک مکان میں گئے اور عورت سے کہا کہ تمہارے آدمی کہاں ہے؟ کہا میرے آدمی نہیں ہے. کہا سود کا مہینہ پورا ہوا، میرا پیسہ دو. کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ کہاں سے دوں آپ کو، میرے شوہر ہے نہیں، میرے پاس کچھ ہے نہیں، بعد میں آنا لے کر جانا. جیسے یہ جملہ کہا تو برس پڑے عورت کو. کہا سن، میں واپس جانے کا عادی نہیں ہوں، کل مجھے دوسری جگہ جانا ہے، پرسوں دوسری جگہ، اب میں پلٹ کر 1 مہینے بعد واپس آ پاؤں. اور یہ بھی جان لے میں خالی جانے کا عادی نہیں ہوں. مطلب کسی کے گھر جاتے، مہینہ پورا ہوتا، جب پیسہ نہیں ملتا تو جو باتیں اٹھا لاتے، کھانا لکڑی اناج تک اٹھا لاتے، گیہوں چاول آٹا تک چھین لاتے تھے گھر سے جا کے. مطلب ان کو چاہیے کچھ نہیں. اتفاق سے وہ عورت غریب تھی، اس کے مار پیٹ کر گھر کے کچن کے اندر تک چلے گئے، مطلب جہاں چولہا ہوتا تھا، کھانا بنتا تھا، اور وہاں پر ایک بکری کا سر رکھا تھا، ایک پیر رکھا تھا. اس کو لیے لے کر چل پڑے. کہا یہی ملا یا اسی میں وصول کر لوں گا. چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ان کے پیر پکڑ کے رونے لگے. کہا اللہ کے بندے ایسا نہ کرو، 8 دن ہو گئے ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا بھوک کی وجہ سے، کھانا ہمارے گھر میں کچھ نہیں. آج کسی نے ہمارے گھر یہ بھیجا ہے، صدقہ دیا ہے کسی نے، اسے نہ لے جاؤ، ہمارے ابو آئیں گے، ہم تمہیں پیسہ دلوا دیں گے. لیکن آپ جانتے ہیں جب آدمی حرام کھاتا ہے تو دل پتھر ہو جاتا. پتھر جی دل کے اندر یہ سختی کیوں ہے اتنا زیادہ، رحم کیوں نہیں ہے؟ جب دل میں نرمی آتی نا، نرمی، تو پھر جانوروں پر بھی انسان رحم کرنے لگتا. غوث پاک فرماتے تھے پرندوں کو دانے ڈالو، بلیوں کو دودھ پلایا کرو، گوشت کھلایا کرو، چونٹیوں کو چینی ڈالا کرو. پوچھا گیا غوث پاک سے ایسا کیوں؟ کہتے وہ بھی تو اللہ کے مخلوق ہے، کیا ان کا پیٹ نہیں ہے؟ کیا ان کا پیٹ نہیں ہے؟ حضرات گرامی وقار، یہ مزاج کیا دیا؟ مطلب جب دل میں رحم آ جائے تو جب جانور پر اتنا مہربان ہو تو پھر وہ انسان پر کتنا مہربان ہو. سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. اور یہ دل نرم کیسے ہوتا ہے؟ دل میں نرم ہوتا ہے تب جب دل کا تعلق حضور کے دل سے ہوتا ہے، کیونکہ سرکار رحمت للعالمین بن کر آئے. ہمارا دل جو ہے نبی کے دل سے رشتہ تعلق کٹ گیا تو اس میں سختی آنے لگی، اب اس میں نفرت پنپنے لگی.
حبیب اجمی اس قدر سخت تھے کہ بچوں کو مار کر گرائے اور مار کر گرا کر گھر کی طرف چل پڑے گوشت لے کر. ان کی زندگی کی ٹرننگ پوائنٹ انقلاب کیسے آیا بس اس کو دیکھیں. اب آپ کہہ سکتے کہ اتنا ظالم شخص اتنا بڑا ولی کیسے بن گیا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, اس کا کرم بہت بڑا ہے, لیکن اگر حبیب اجمی کی توبہ قبول ہو سکتی, ان کو یہ مقام مل سکتے ہیں, تو ہم توبہ کریں تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ مل سکتا ہے انشاءاللہ. کیونکہ وہی رب ہے, وہی خدا ہے, خدا بدلتا نہیں, پاک ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ ہے, ہمیشہ ہے. اس بات کو ذہن نشین کیے. گھر آئے, اپنی بیوی سے کہا لو یہ سر پایا ہے, گوڑی سلی گوڑی, اس کو پکاؤ. وہ چولہے پہ لے جا کر چڑھا دی. دروازے پر ایک فقیر آیا, کہا اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو. باہر نکلے, فقیر کو مارا, کہا آج کے بعد مانگنے مت آنا, میں کسی کو دینے کا عادی نہیں ہوں. فقیر نے کہا نہیں دینا تھا تو سیدھا سیدھا کہہ دیتے, مجھ کمزور آدمی کو مار کیوں رہے ہو. تو پھر مارا, کہا اگر زبان کھولے گا تو پھر مارا. پتھر دل ہے, دل پتھر ہے. حضرات گرامی وقار. اس کے بعد آئے, بیوی سے کہتے کھانا بن گیا, کہاں دسترخوان بچھا کر بیٹھے. کھانے سے ہانڈی اٹھا کر لائی, ان کے سامنے رکھا, کہا لو کھاؤ. جیسے ہی ڈھکن ہٹایا, کیا دیکھا, اس میں گوشت نہیں, اس میں سالن شوربہ نہیں, اس میں ہڈی گڈی نہیں, اس میں خون کھول رہا تھا. واہ 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 سبحان اللہ. دیکھا تو بیوی سے کہا یہ کیا ہے. بیوی نے کہا میں کیا جانوں کیا ہے, بس میں اتنا جانتی ہوں تمہارے گناہوں کی نحوست ہے, غریبوں کا خون چوس کے لاتے ہو, مجھے بھی تباہ کر رہے ہو. اللہ کے بندے, اللہ سے ڈر. میرے شوہر ہو, روز روز تمہیں میں خوف خداوندی کی دعوت دیتی ہوں, اللہ کے خوف سے, لیکن دیکھ لو آج اللہ کے نافرمانی کرنے کے باعث تمہارے گناہوں کا پاپ کا گڑھا اتنا بھر چکا ہے کہ جب وہ چھلکا ہے تو گھر کے ہاڑی میں, کھانے کی ہاڑی کے اندر تک داخل ہے. واہ 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 زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ. اگر اب بھی تم توبہ نہ کیے تو قیامت کے دن تم کس سے مدد مانگو گے, کس رب سے رحم کی امید کرو گے, اور کس نبی سے شفاعت کی درخواست کرو گے. جب بیوی نے یہ کہا تو بیوی پر بھی برس پڑے, مارے پیٹے خوب, اور مارے بھوک کے مارے دل ملا کر, سرخ چہرے, لال آنکھیں لے کر غصے کے مارے گھر سے باہر نکلے. چھوٹے چھوٹے بچے گیند کھیل رہے تھے. گیند بچے جب دیکھے تو ان کو دیکھ کر سہم گئے, سمٹ گئے, اور بچے آپس میں بات کر رہے تھے, جانتے ہو یہ کون ہے, اس کے سائے سے بچنا, اس کا نام حبیب اجمی ہے, بصرہ شہر کا سب سے بڑا سود خور ہے, کہیں ایسا نہ ہو اس کا سایہ ہمیں پڑ جائے, اس کے گناہ کا اثر ہمارے اوپر آ جائے. اور یہ بھی سنے تو بچوں کو گھیور کر دیکھے, لیکن پھر دل نے اسی وقت کروٹ لیا. دل نے کہا حبیب اجمی تو اتنا بدبخت, اتنا برا شخص ہے کہ بچے بھی تجھ سے نفرت کرتے ہیں. اتنا کہہ کر کہا جب لوگ مجھ سے اتنا نفرت کرتے یقیناً بات صحیح ہے, یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے. تو فوراً دل میں خیال کیا کہ چلو ٹھیک ہے, اب میں بیاض نہیں لوں گا, سود نہیں لوں گا, اپنی اصل رقم وصول کر لوں گا. ارادہ کیا. توبہ ارادے کا نام ہے, گناہ کو ترک کرنے کے ارادے کا نام. ابھی ارادہ کیا ہی تھا. قرآن نے کیا کہا, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ. جو کوئی نیکی, ایک نیکی کرے تو اللہ فرماتا ایک کا بدلہ اسے ہم 10 دیتے ہیں. ابھی انہوں نے صرف سود معاف کرنے کا ارادہ کیا تھا, ارادہ. اور جیسے ہی ارادہ کیا, بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے فوراً اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. ابھی ارادہ کیا ہی تھے, توبہ کی ارادہ کیا تھا, راستے میں چلتے رہے, اسی شہر میں روز رہتے تھے, کبھی نہ جان سکے کہ اس وقت بصرہ شہر کی سب سے بڑی شخصیت کون. لیکن جب توبہ کا ارادہ کیا تو اللہ نے اپنے دوست کا پتہ دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. کہتے زمین پر ہمیں ولی نہیں ملتے, زمین اولیاء سے بھری پڑی ہے. جس دن ہم گناہوں سے معافی مانگنے کا ارادہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے قدموں تک ہمیں پہنچا دے گا. بے شک حق ہے سبحان اللہ. جب تک حبیب اجمی سود خور رہے, توبہ کا ارادہ نہیں کیا, اسی بصرہ شہر میں حسن بصری کا پتہ نہ پا سکے. لیکن ابھی ارادہ کیے تھے, چند قدم آگے چلے تھے, دیکھا ایک کھجور کا چھپر ہے, وہاں چند درویش بیٹھے تھے, اور ایک بزرگ کچھ باتیں کرتے تو ان کی باتیں سن سن کے روتے. کبھی درود پڑھتے, کبھی تسبیح پڑھتے, کبھی پاکی بولتے اللہ کی, کبھی بڑائی بولتے اللہ کی.
اور یہ بھی جا کر وہیں بیٹھ گئے. بیٹھے بیٹھے حبیب اجمی کو دیکھ کر حسن بصری نے اپنی تقریر کے ٹاپک کو چینج کر دیا اور سود بیاز کا گناہ بتانے لگے. سنتے سنتے انہوں نے دل میں پھر ایک ارادہ اور کر لیا, ارے اتنا بڑا جرم ہے یہ, تو ارادہ یہ کیا, تب تو میں اب سود معاف کیا تھا نہیں لوں گا, اب تو میں چل رہا ہوں بصرہ شہر میں اعلان کر دینے کی, اب میں قرض بھی نہیں لوں گا, میں سب معاف کر دوں گا. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. اور اس کے بعد جن لوگوں پر زیادتی کیا تھا, اب خواجہ حسن بصری زیادتی پر تقریر کرنے لگے. جو کسی کو ناحق ستائے, ناحق ظلم کرے, ناحق ستم کرے, ناحق مارے, اپنی طاقت کا روب جمائے, اپنا ٹھوس جمائے, اپنی دولت کا پریشر دکھائے, طاقت دکھائے, اس پر تقریر کیا. کہا اللہ کی گرفت سے وہ بچ نہیں سکتا. پھر ارادہ کیا کہ بصرہ شہر کے ایک ایک گھر میں جا کر ایک ایک بچوں سے معافی مانگوں گا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. دل میں ارادہ کر رہے, ارادہ کرتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ جو باتیں ہوئی ہیں یہ سب ہم لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے. ارادہ کرتے جا. پھر حسن بصری قریب بلائے, کہا جو ارادہ کیے ہو اس میں تاخیر نہ کرو, جتنی جلدی ہو سکے وہ کام کرو میں جا کر. سبحان اللہ, زندہ باد زندہ حضور باد. میرے دل کے ارادے سے آپ باخبر ہیں. کہا خدا کا شکر ہے تمہارے ہر حالات سے باخبر. واہ واہ واہ. مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. نور سے دیکھا کرتا ہے. حضرات گرامی وقار, حبیب اجمی جب باہر نکلے تو وہی بچے پھر بول کھیل رہے تھے. بچے ادب سے کھڑے ہو گئے. بچے ایک دوسرے سے کہنے لگے, اے بچوں آؤ آؤ حبیب اجمی کے چہرے کی زیارت کر لو, حبیب اجمی سچی توبہ کر کے آ رہا ہے. فوراً حبیب اجمی نے کہا, اے اللہ ابھی تو میں نے توبہ کے بارے میں کسی سے بتایا ہی نہیں, ان بچوں کو خبر کیسے ہو گئی. مشیت نے آواز دی, حبیب اجمی جو ہم سے ہماری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں, اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہمارے بندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, سنت مصطفیٰ کانفرنس. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. حضرات گرامی وقار, تو وہیں سجدے میں چلے گئے. کہا اللہ تیرا شکر ہے ابھی تو توبہ کیا نہیں, ارادہ کیا تو اتنی عزت دے دیا. حضرات گرامی وقار, بہرحال انہوں نے ایسی توبہ کیا, ایسی توبہ کیا, پورے گھر گھر جا کر معافی مانگا, پورا اعلان کیا. اس کے بعد اب ان کا بزنس ٹھپ ہو گیا, کاروبار رک گیا. اب گھر میں بھوک پیاس سے بچے نڈھال ہو گئے. سب پیسہ بھی معاف کر دیا, لیکن اللہ کے لیے تکلیف اٹھانا یہ بھی اللہ والوں کا کام. اللہ کے لیے تھوڑی دشواری اگر اٹھا کر انسان صبر کر جائے تو اسے بڑے مرتبے ملا کرتے ہیں. اللہ کے لیے, ہاں اللہ کے لیے. سبحان اللہ. مومن وہ ہے جو نعمتوں میں شکر ادا کرتا ہے, مصیبتوں میں صبر کرتا ہے. یہ مومن کی پہچان ہے. مومن صبر پر شکوے نہیں کرتا اور نعمتوں پر گھمنڈ نہیں کرتا. زندہ باد جو زندہ باد. نعمتوں پر گھمنڈ کر جائے سمجھ جاؤ ایمان کی لذت سے محروم ہے, اور جو تکلیفوں میں صبر نہ کر کے شکوے کرتے پھرے سمجھ جاؤ اسلام کی برکت سے محروم ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. مومن کو نعمت ملے تو وہ شکر پر شکر کرتا چلا جاتا ہے. سب تیری عطا, سب تیری عطا, میں کسی لائق نہیں, جھکتا چلا جاتا ہے. مصیبت پر مصیبت آتی ہے, صبر پر صبر کرتا چلا جاتا ہے. تو جیسا چاہے کر, میں راضی ہوں تیری رضا پر, میں خوش ہوں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. اسے صبر کرنا سیکھے. یہ کربلا کا حق حصہ ہے. ہے, یہ امام حسین کا انداز تھا. تو بہرحال جب گھر میں فاقے ہونے لگے تو شکوہ نہیں, کھانا نہیں بنا, 8 دن گزر گئے. ایک دن بیوی نے کہا کہ کچھ کام کیا کریں, کچھ حلال رزق کا انتظام کریں. کہا کام پہ جاتا ہوں میں, اپنے مالک کی نوکری کرتا ہوں. تو کہا اپنے مالک سے کہیے گا 8 دن سے کھانا پینا گھر میں کچھ نہیں ہوا, مہینہ پورا ہو تو تنخواہ دیں گے, لیکن کم سے کم ابھی تو اتنا دے دیں کہ ایک وقت کی روٹی بن جائے گھر میں. تو کہا ٹھیک ہے, میں اپنے مالک سے کہوں گا. مالک کون؟ جس رب کے لیے حقیقی مالک کی بات ہے. یہ جاتے تھے بصرہ شہر کے دریائے فرات کے کنارے بیٹھ کر مصلی بچھا کر اللہ اللہ کرتے.
لا الہ الا اللہ. آپ بھی پڑھ لیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کبھی نفل پڑھتے, کبھی اللہ 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 کہتے, کبھی درود پڑھتے. سبحان اللہ. اس دن جا کر دعا کیا, اللہ میری بیوی نے بھوک کی شکایت کیا ہے, مجھ سے کھانا پینا گھر میں نہیں ہے, تو رازق ہے, تو رزاق ہے, اور یقیناً رزاق اللہ, یقین جمائے اس میں. کہا رزق دینے والا تو ہے. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والے, اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر خنجر کو کاٹنے سے روکنے والے, ابراہیم علیہ السلام پر نارے نمرود کو گلزار پھول بنانے والے, اے میرے رب اے میرے مالک یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنانے والے. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. اے اللہ میرے گھر رزق کا انتظام کر. شام ہوئی, سورج ڈوب گیا, گھر کی طرف چلے. سوچ رہے ہیں کہ بیوی پوچھے گی روٹی کچھ لائے, آٹا جو اناج کچھ لائے, اسی فکر میں چلے آ رہے ہیں. گھر پہنچے, گھر کے اندر قدم رکھا, سوچتے آ رہے تھے بیوی پوچھے گی کچھ کھانے پینے کی چیز لائے تو کیا جواب دوں گا. جیسے ہی قدم رکھا تو دیکھا گھر سے کھانے کی مہک آ رہی تھی. کھانا جب بنتا ہے تو مہک اٹھتی ہے نا, گھر سے کھانے کی مہک آ رہی تھی. جب مہک کو سونگھا گھر کے اندر تو اپنی بیوی کو بلایا, کہا خوشبو کیسی, کہا کھانا بن رہا ہے. کہا کیا بنا رہی ہو, یہ کھانا آیا کہاں سے؟ کہا میرے شوہر آپ کو نہیں معلوم, آپ ہی کے لوگ تو آئے تھے. کہا میرے لوگ آئے تھے. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. کہا آپ ہی کے لوگ آئے تھے. کہا کیا کہا ان لوگوں نے؟ کہا وہ بہت سارا کھانا پیسے لے کر آئے تھے, اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ اپنے شوہر سے سلام کہہ دینا, اور کہہ دینا کہ وہ خدمت میں کمی نہ آنے دے گا, ہم قیمت میں کمی نہ آنے دیں گے. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. لگا رہے, ہم قیمت دیتے رہیں گے, ہم اس میں کمی نہیں آئے. حضرات گرامی وقار, یہ حبیب اجمی اس مقام پر پہنچ گئے کہ ایک دن بصرہ شہر میں ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی, حضرت میرا لڑکا غائب ہو گیا, دعا کر دیجئے. کہا کتنا دن ہوا غائب ہوئے؟ کہا مہینوں گزر گئے. کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں 2 روپیہ ہے, صرف میرے پاس 2 روپیہ ہے. تو کہا اسے جا کر کسی غریب کو دے دو. صدقہ سے بلا ٹل جاتی نا, صدقہ سے بلا دفع ہو جاتی. صدقہ موت کو بھی ٹال دیتا, صدقہ بیماریوں کا علاج ہے. صدقہ کیا کریں. حدیث شریف میں آیا, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, دینے والا لینے والے سے بہتر ہے. اگر غریب ہو پھر بھی صدقہ دو, مطلب کم دو اپنے مزاج کے مطابق. بھائی امیر ہے تو 1000 دے گا, غریب ہے تو 1 روپیہ دو. لیکن اس کام میں حصہ لو, ثواب آپ کی نیت پر آئے. زندہ باد زندہ باد. چائے کہاں کہاں پلاؤ گے؟ سب کو پلانا ہے تقریر کے بعد, خالی اسٹیج پہ پلاؤ. ہاں آپ لوگ سے معذرت, کیونکہ چائے پینے لگیں گے تو میری بات نہ مانیں. جی اصل میں جہاں میں تقریر کرتے وقت چائے پہ روک دیا تھا میں جلسے میں, لوگ انڈے کھا رہے تھے, پوری بارات بیٹھی تھی, وہاں انڈا چل رہا تھا ٹھنڈی میں. تو تقریر کے بعد جو ہے نا کچھ لوگوں نے اعتراض کیا. تقریر جب ختم ہو گئی تو میں کھانا نہیں کھا تھا, رات کے 2:30 بج گئے, مجھے بھوک لگی تھی. تو میں نیچے اترا, جن کے جلسہ کرایا تھا, میں کہا بھوک بہت تیز لگی ہے تو کھانا کھلاؤ, کچھ ناشتہ کراؤ. 1.25 گھنٹہ تقریر کر کے میں اٹھا, تو اب وہیں میں تھوڑا سا ناشتہ کیا. تو بعد میں لوگ کہنے لگے مولانا صاحب کو انڈا کھلانے سے روک دیا, خدا کے کھا رہے تھے. حالانکہ میں نے لوگوں کی بھلائی, کیونکہ جب آدمی کھانے پینے میں لگ جائے ذہن منتشر ہو جاتا ہے. جی لیکن لوگ جو ہے نا منفی پہلوں کی طرف ذہن رکھتے ہیں. اس لیے میں آپ سے معذرت کے ساتھ, اس لیے پہلے ہی بتا دے رہا ہوں, کوئی ریئیکشن نہ ہو اس کا. میں چاہے آپ کی خیر کے لیے رکھوں تاکہ جو میری بات ہے آپ سن لیں, باقی اللہ آپ کو عمل کی بھی توفیق دے گا, برکت دے گا. جس بزرگ کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کا نام اتنا بڑا ہے کہ اگر ان کا وظیفہ پڑھا جائے تو اس نام کی برکت سے لوگ اللہ کے دوست بن جائیں. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. وہ حبیب اجمی اتنی بڑی شخصیت پر پہنچ گئے تھے کہ خواجہ حسن بصری جب نماز پڑھنے گئے, مغرب کی نماز ان کے ابتدا میں جب ادا فرمایا, وہ گئے تو وضو کرنے لگے, کیونکہ زبان میں لکنت تھی, قرآن صحیح نہیں پڑھ پا رہے تھے, اس لیے ان کو اجمی کہتے تھے. جی ہاں, اس لیے ان کو اجمی کہتے تھے. تو حسن بصری کو دل میں خیال گزرا کہ قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے, میں بعد میں پڑھ لوں گا, ان کے پیچھے میں نماز کیا پڑھوں.
زبان میں لکنت کی وجہ سے. تو بہرحال جب مغرب کی نماز تنہا پڑھنے لگے تو دوران نماز ہی دل میں خیال گزرا اللہ اپنا جلوہ دکھا دے, اپنا قرب عطا کر دے. تو نماز میں آواز آئی کہ اے حسن بصری وہ مقام تو تم چھوڑ دیے, اگر حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تو میرا جلوہ تم پر ظاہر ہوتا. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد, بہت اچھا ماشاءاللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. اللہ اکبر, زندہ باد, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. حضرات گرامی وقار اندازہ کریں کتنی بڑی شخصیت. اس عورت سے کہتے 2 روپیہ ہے غریب کو, حالانکہ وہ غریب تھی خود, لیکن پھر بھی کہا غریب کو دے دے. وہ جا کر غریب بیچاری 2 ہی روپیہ جس کے پاس ہو تو بھی کتنا مالدار ہوگی. اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں 2 روپیہ کے علاوہ. کہا لے جا کر غریب کو دے دے. وہ لے گئی, دے دی کسی سائل کو, فقیر کو, غریب کو. اس کے بعد پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا, ہاتھ ایسے پیچھے کیا, پیچھے کر کے پھر آگے کیا, کہا جا تیرا بیٹا گھر آ گیا. واہ واہ واہ, زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ. تیرا بیٹا گھر آ گیا ہے, جا تیرا بیٹا گھر. بہت اچھا, سبحان اللہ. وہ بھی حیرت ہو گئی, میرا بیٹا گھر آ گیا. تو گھر بھاگتی ہی گئی, دیکھی تو اس کا بیٹا گھر پہ تھا. اپنی ماں کو دیکھا, دوڑ کر رونے لگا, ماں کے سینے سے لگ گیا. ماں نے کہا بیٹا کہاں تھے تم؟ کہا امی مجھے کچھ بدماش اٹھا لے گئے تھے پکڑ کے. کہا بیٹے کہاں گئے تھے؟ کہا امی میں اربل چلا گیا تھا. اربل یہ بصرہ سے 250 کلومیٹر کی دوری پر بغداد شریف کے راستے پر. کہا امی میں اربل چلا گیا تھا. کہا بیٹے آئے کیسے؟ کہا امی مجھے ان لوگوں نے پکڑ کے رکھا تھا, غلام بنایا تھا. آج ایک فقیر پہنچا, اس نے میرا ہاتھ پکڑا. کہا بیٹے تو یہاں ہے, تیری امی میرے پاس کھڑی رو رہی ہے. اس نے ہاتھ پکڑ کے, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. اتنی بڑی پاور پر, اتنے بڑے پوسٹ پر, اتنی بڑی طاقت پر جو بندہ پہنچا ہے, ان کی اگلی ہسٹری میں نے بیان کر دیا ہے تھوڑا سی. اور پھر یہ مقام ہے, آپ جانتے ہیں کس چیز کی بدولت ہے یہ توبہ کی بدولت. سبحان اللہ, حق ہے. توبہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ سے لوگ معافی نہیں مانگتے. حضرات گرامی وقار, اللہ سے معافی مانگنا بھی یہ بڑوں کا کام ہے. سبحان اللہ. حضرات گرامی وقار, تو اللہ سے معافی مانگنا بھی یہ بڑوں کا کام ہے. زندہ باد, زندہ باد, بڑوں کا کام. چھوٹے لوگ معافی نہیں مانگتے. اب بس اسی بات کو میں کلیئر کروں تاکہ آپ کا شوق پیدا ہو. توبہ خوب کیا کریں, توبہ خوب کیا کریں, خوب کریں. آپ دیکھیں آدم علیہ السلام معصوم ہیں, نبی ہیں, ایک اجتہادی خطا معمولی سی, اس کو خطا بھی نہ کہا جائے بلکہ وہ رب کی مشیت اسی میں تھی, شامل حال. اس کے بعد بھی 300 برس تک توبہ کیا. اور جس انداز میں توبہ کیے تھے, انداز دیکھیں کیا ہے, وہ قرآن کی آیت دیکھیں, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. 300 برس تک اسی آیت کو پڑھتے رہے. اس کا ترجمہ دیکھیں, وہ کیا کہتے ہیں, اے ہمارے رب, اے ہمارے رب, میں نے اپنے نفس پر, اپنے آپ پر ظلم کیا, یعنی میں ظالم ہوں, میں نے ظلم کیا, یہ وہ کہتے ہیں. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, مجھے بخش دے, مجھ پر رحم کر. اگر نہ بخشے گا, نہ رحم کرے گا تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, میں گھاٹے میں سے ہو جاؤں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. قرآن نے کہا ماشاء اللہ, ان الانسان لفی خسر والعصر ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان گھاٹے میں. مطلب کیا؟ توبہ نہ کرنے والے گھاٹے میں. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, زندہ باد, زندہ باد. آدم علیہ السلام نے یہ مزاج دے دیا, اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا. جب قرآن کی اس آیت سے اس آیت کو ہم ملا رہے ہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہ اگر تو نہ بخشے, تو نہ معاف کرے, تب میں گھاٹے میں ہوں. تب میں گھاٹے میں ہوں. کہا ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان گھاٹے میں ہے. اب پتہ کیا چلا, جو توبہ کرے, معافی مانگے تو بخش دیا جاتا ہے, تب وہ گھاٹے میں نہیں, تب منافع میں ہے. سبحان اللہ, واہ واہ, زندہ باد, زندہ باد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. منافع میں. حضرات گرامی وقار,
تو 300 برس تک، اور اس کے بعد ان کے مقابلے میں جو تھا کون تھا؟ وہ ابلیس تھا. وہ بہت بڑی غلطی پر، وہ گستاخ بھی ہے، بے ادب بھی ہے، گھمنڈ بھی ہے، تکبر بھی ہے، انا بھی ہے، حسد بھی ہے، ساری غلطی اس کے اندر موجود ہے. لیکن آج تک وہ توبہ کرنے کو تیار نہیں. سبحان اللہ. آج تک وہ جھکنے کو تیار نہیں. مطلب جو کچھ نہیں کیا وہ کہتا ہے میں ظالم ہوں اپنے نفس پر، میں نے ظلم کیا، مجھے بخش دے. جو سب کچھ کیا ہے وہ کہہ رہا ہے میں ہی پرہیزگار ہوں. سمجھ رہے بات آپ کو؟ تو پتہ کیا چلا؟ جو توبہ کرتا ہے مرتبہ اسی کا ہے.